अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस हफ्ते की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उस पर आज हम तज्जिया करवाते हैं, यानी जुमेरात के रोज़। लेकिन जो आज अहम डेवलपमेंट हुई है वो एक गैर मामूली विफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें शेख रशीद, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, परवेज़ खटक साहब, फ़रोग नसीम साहब थे, जिन्होंने अपोजिशन जमातें का जो प्लेटफॉर्म है PDM, उनसे ये दरख्वास्त की है। कहा है इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। 19 जनवरी को जो आप एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग है इस हवाले से कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो दी गई थी, लेकिन बहरहाल हम इजाज़त देते हैं कि आप पुरअमन एहतजाज जो है करें, और हम उम्मीद भी ये रखते हैं। साथ ही उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी ये कहा कि वो इस्लामाबाद की तरफ ना देखें, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। विफाकी वज़रा की जानिब से गैर मामूली जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये हुकूमती उस मौक़िफ़ की नफ़ी करती है जो बार बार ये कहते हैं कि PDM की हवा निकल चुकी है, PDM ख़त्म हो चुकी है, PDM अपनी मौत मर चुकी है। अब ज़रा कुछ डेवलपमेंट्स का भी जिक्र कर लें। इस हफ्ते की DG ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सियासत में फ़ौज की मदाखलत की हवाले से उन्होंने ये कहा ना कभी हुई है, मतलब बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं है, और ना ही फ़ौज को सियासत में घसीटा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि जिस किस्म के इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाए जा रहे हैं उस पर तशवीश ज़रूर है, लेकिन उस पर जवाब देना इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें कोई सदाकत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की लॉन्ग मार्च रावलपिंडी का रुख किए जाने पर उनका यह कहना था कि अगर आएंगे तो उन्हें चाय पानी ज़रूर पिला दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से देख लें तो PMLN और हुकूमत में इस वक्त लफ्जी गोलाबारी ब्रॉडशीट के जो CEO के इंकशाफात हैं उसके हवाले से जारी है, जिस पर वज़ीर आज़म ने भी रद्द अमल देते हुए कहा कि हुक्मरान अशराफिया, पहले तो पनामा पेपर्स में उनकी बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग और बैनुल-अक़वामी जो असासाजात हैं उसके हवाले से पता चला। ब्रॉडशीट पर मज़ीद मालूमात हो रही है। ये उस बयान की जो कि उनकी 24 साल की जिद्दोजहद है उसकी एक तरह से तायीद ही करता है। लेकिन बहरहाल बात हम PDM की तरफ ही लेकर आएंगे अपने तीनों मोहतरम मेहमानों से कि जब PDM की हवा भी निकल चुकी है, PDM अपनी मौत भी मर चुकी है, PDM में वो जोश और जज्बा नज़र नहीं आता जो कि पहले मरहले में था, फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से हुकूमत क्यों इस कदर परेशान नजर आती है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आज का पैनल काफ़ी सीनियर हमारे साथ अमार मसूद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। आप तीनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है PDM से, तर्जुमान यही कहते हैं। आज 5 विफाकी वज़रा बैठकर इलेक्शन कमीशन बताते हैं कि एक आइनी इदारा है और एहतजाज की इजाज़त तो दी जा रही है, लेकिन पुरअमन राजा ये ज़्यादा ख़तरा इस वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान से लगता है। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ये ओवरबोर्ड चली गई है, क्योंकि या ये है कि वो घबराते ही है कि पहली मरतबा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट अदारे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये लोग वहाँ पे आएंगे। ज़ाहिर बात है बड़ी तादाद में, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, तमाम सबके फॉलोअर्स होंगे तो लोग तो आएंगे। तो मेरा ख्याल इनको इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यही वो जगह है जहाँ पे 2014 में PTI और डॉक्टर कादरी साहब भी आए थे। यही पार्लियामेंट के सामने, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने, और पीछे बाकी इदारे थे। तो मेरा और ये वो और एक बात उनकी वजन है कि ये वही अपना इलेक्शन कमीशन है जिसने पहले इलेक्शन नहीं कराए थे 2018 वाले, बल्कि ये न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्शन कमीशन है, और जिसमें जारी बात है PML और इन तमाम लोगों का जो है वो कंसेंसस जो लोग अपॉइंट हुए थे। सो व्हाट घबराहट आया है या नहीं ये बताइए, फिर आगे जरा बात करेंगे ना आपकी PDM देखिए, ये PDM की तरफ से ये एक ट्रेलर होगा, ये एक ट्रेलर होगा, लिटिल शो ऑफ फोर्स डेफिनेटली, और इन एंटिसिपेशन एंड टू सी के सेनेट इलेक्शन के बाद जब वो प्लान करते हैं, और लॉन्ग मार्च होगा, जरूर होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन मेरी नज़र वो एक सेविंग किस्म का लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि PDM का वो जोश और जज्बा हमें वो नजर नहीं आता। चलिए उस जोश जज्बे पे आगे बात करेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, क्या हुकूमत, आपने कहा ना ओवरबोर्ड नजर आती है, थोड़ी सी घबराहट आपको नजर आई हुकूमत में? हाँ बिल्कुल नजर आई है। मेरा ख्याल इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। जस्टिफिकेशन नहीं थी। जरा अमार से और इफ्तिखार साहब से भी इस पर ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं ना जी। एक जुमला कह दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, शुक्र है कि ये जो PTI फंडिंग व फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें कुछ अपनी जान आई है, कोई हिलजुल हुई है। हाँ, उसकी तो उसके बाकायदा शेख रशीद साहब ने आज अमार कहा भी कि फॉरेन फंडिंग केस लगा हुआ है,
اور مطلب وہ بتانا چاہ رہے تھے اس اپوزیشن کو، بیکاز آئی تھنک مولانا فضل الرحمان نے لورا لائی کے اندر یہ ذکر فارن فنڈنگ کیس کا کیا، الیکشن کمیشن کا کیا، اور کہا اسرائیل سے اور بھارت سے جو ہے انہوں نے پیسے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے اتنی پرابلم شاید نہ ہو اس وقت موجودہ حکومت کو اس احتجاج کی، کیونکہ مدارس کا بھی ذکر کیا گیا. مولانا فضل الرحمان سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مدارس کے لوگ بھی لا سکتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، اور پھر وہ ایک مشکل ہو جائے گی اس احتجاج کو کنٹرول کرنا. بنیادی طور پر ہر اس شخص سے، ہر اس جماعت سے خطرہ ہے، خدشہ ہے جو کراؤڈ پل کر سکتی ہو. اس میں مولانا فضل الرحمان کا کراؤڈ بڑا ڈیڈیکیٹڈ کراؤڈ ہے. وہ پہلے بھی مظاہرہ کر چکے ہیں، اسلام آباد تک آ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ کافی تعداد میں لوگ تھے، اور پھر ان کے ساتھ جھوٹ بول کے، جھوٹے وعدے کر کے انہیں واپس بھیج دیا گیا. تو ان کا غصہ وہ بالکل حق بجانب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کا کراؤڈ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جی ٹی روڈ کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں یہ ان کا خاص علاقہ ہے، اور ادھر سے اگر کراؤڈ موو ہوا تو یہ مومنٹم بہت زیادہ بن جائے گا. پیپل پارٹی کا کراؤڈ اسٹریٹ پہ ہمیں اتنا نظر نہیں آتا. لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ دو باتیں جو آپ نے گفتگو کی اس میں اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ 500 لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو جس غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری طریقے سے یہ حکومت آئی ہوئی ہے اور جو لائے ہوئے ہیں، ان کو 500 لوگ بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. دوسری بات، آج کی جو پریس کانفرنس تھی وزراء کی، اس کے اندر ایک جملہ بڑا مضحکہ خیز تھا، اور وہ یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ تمام جماعتیں قانون کے دائرے میں یہ سارے کام پرامن احتجاج کریں گی. یہ لوگ تھے جو انتہائی جلال میں اشتعال انگیز تقریریں کیا کرتے تھے کنٹینر کے اوپر، اور لڑا دو، جلا دو، گرا دو، اس طرح کے الفاظ. ہر چینل پہ ویڈیو کلپس موجود ہیں. پھر یہاں پر سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہوئی. یہاں پہ پی ٹی وی پہ اور سپریم کورٹ، وہ جو پارلیمنٹ پہ حملہ بھی کیا گیا. یہاں پہ سپریم کورٹ کی دیواروں پہ کپڑے بھی سکھائے گئے. تو یہ وہ لوگ، ان لوگوں کو یہ بات کہنا جچتی نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے یہ بات کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو کراؤڈ ہے وہ ساری باتیں جب مل کے کریں گی تو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دینا، مقصد یہ نہیں ہے کہ اس بلڈنگ کے سامنے دھرنا دینے سے کچھ ہو جائے گا یا الیکشن کمشنر سے کوئی اختلاف ہے. ایک سمبولک ویلیو ہے اس جگہ کی کہ جو لوگ، یہ پی ڈی ایم والے یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریگ کیے گئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے نہیں ریگ کیے، انہیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس نے ریگ کیے ہیں، لیکن ایک سمبولک پریزنس دکھانے کے لیے وہ الیکشن کمیشن اور کے آج اس کی سامنے. ریزننگ بھی فواد چودھری صاحب نے دی کہ یہ وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے جس نے گزشتہ انتخابات کرائے تھے، تو وہ احتجاج نہ کریں بھی کہنا چاہ رہے تھے، پھر کریں تو پرامن کریں بھی کہنا چاہ رہے تھے. افتخار صاحب، جس پی ڈی ایم کے لیے حکومت کے ترجمان وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی کراؤڈ ہی نہیں ابھی تک لا سکے، اور ان کو اگر ہم ملتان میں آنے دیتے اس باغ کے اندر تو پھر ان کی کلئی کھل جاتی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایسا ہی کہا تھا. تو پھر دے شوڈ بی ایٹ ریسٹ کہ اتنا تو کراؤڈ ہی نہیں آئے گا، آ بھی گئے تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن جب کراؤڈ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. سوال تو یہ ہے کہ گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے. گھبراہٹ کی وجہ ہے فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس کو 5 سال سے چھپا کے دبا کے رکھا ہوا ہے. وہ پسند نہیں کرتے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے خبریں آئیں، اس پہ آرٹیکل لکھے جائیں، اس پہ تبصرے ہوں. اور مولانا فضل الرحمان نے غالباً قسم کھا لی ہے کہ اس نے یہ بات کر کے رہنی ہے اور اس فارن فنڈنگ کیس پر ڈیبیٹ اس ملک کے اندر شروع کرانی ہے. جب وہ مظاہرہ ہوگا تو کچھ باتیں مولانا صاحب کہیں گے، کچھ باتوں کی تردید یہ 5-6 رکنی جو وزراء کی کمیٹی یہ کرے گی، تو ایک بات تو زیر بحث آ جائے گی نا کہ کچھ چیز تو ہے نا اس کیس میں، اس میں کوئی فارن منی تو انوالو ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فارن منی انوالو ہے وہ ہماری وہ ممبرشپ ہے جو ہم نے پاکستان سے باہر پاکستانی کی، یہ وہ پیسے ہیں، یہ ان کا موقف ہے. اور جو دوسرا فریق ہے وہ کہتا نہیں، اس میں ایسے پیسے بھی آئے ہیں جو قانونی طور پر نہیں قابل قبول پاکستان کے قوانین اور الیکشن قوانین کے مطابق. سو الیکشن کمیشن پہ یہ دباؤ ہوگا کہ اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. جس چیز کو 5 سال سے الیکشن کمیشن رکھے ہوئے تھا اور ابھی بھی اس کو ڈیلے کرے گا. سیکورٹی کمیٹی بنائی جائے گی،
اس کی اسکروٹنی کرو، ایسی چیزیں ہوں گی. صحیح. اس لیے مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ واضح طور پہ یہ بات کھل کے لوگوں کو پتہ لگے یہ کھیل ہے کیا، یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ عام آدمی کو نہیں پتا یہ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے. اوکے، سو گھبراہٹ آپ سمجھتے ہیں اس وقت فورن فنڈنگ کیس کے ڈسکشن پر، اس کے حوالے سے باتوں پر اور اس مسئلے کو اٹھانے پر زیادہ ہے، تبھی یہ ریزننگ دی گئی ہے. میں ذرا اس گفتگو کو تھوڑا آگے افتخار صاحب لے کر جاتی ہوں کہ اب ایک طرف تو یہ حکومت کا جو ایک دم سے ایک پریس کانفرنس ہے، ایک کمیٹی ہے جس کا یونانیمس فیصلہ بتایا گیا ہے، دوسری جانب تواتر سے پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں وہ جوش نہیں، وہ جذبہ نہیں جو دوسرے مرحلے میں جیسے ہی داخل ہوئے ہیں. اور اس کے لیے شاید کبھی یہ بھی کہا گیا، جیسے لاڑکانہ میں جب نہیں آئے مولانا فضل الرحمان، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ جلسوں میں نہیں تھے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نہیں تھیں. یہ اس کی وجہ بریگیڈیئر صاحب کیونکہ بیک ڈور رابطوں کو تو رد کیا جا چکا ہے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے، اس کے کچھ نتائج ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، یا یہ اسٹریٹجی ہے پی ڈی ایم کی اسی طرح سے چلنا ہے، یہی مومنٹم رہے گا؟ نہیں دیکھیں، پی ڈی ایم نے لوگوں کو حیران بھی کیا ہے، ڈس اپوائنٹ بھی کیا ان دا سینس کہ جو چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم بالکل اپنے آر یا پار والے جو نعرہ ہے مریم نواز کا اس کے مطابق وہ چلیں لاہور جلسے سے پہلے، اگر آپ کو یاد ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوا. دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پی ڈی ایم نے ہمیشہ یہی نعرہ لگایا کہ جہاں عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، عمران خان اباؤٹ ٹرن لیتا ہے 180 ڈگریز بلا 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 ہر دوسرے دن، تو میں تو یہ کہوں گا ذرا تھوڑا سا لائٹ ٹون میں کہ پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ بھی اب انفلوئنس ہو گئے ہیں، متاثر ہو گئے عمران خان کے اس یو ٹرن والے حکمت عملی سے. اور آپ دیکھیں کہ ایکچولی آئی ایم آلسو سرپرائز کہ وہ بائی الیکشن لڑیں گے، وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، ریزگنیشن. بلکہ کل تو میرا خیال آج کوئی عمار صاحب کی بھی میں نے ایک ٹویٹ پڑھی ہے جس میں کوٹ کر رہے تھے، ٹائٹل یہ تھا کہ اس کے بعد بھی ریزگنیشن ہوں گے یا نہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے شاید ریزگنیشن میں نہ ہو، کیونکہ ان کو پتا اس میں بھی بڑا نقصان ہے، بیکاز اگر وہ ریزگنیشن واقعی عمران خان کالز دا بلف اور وہ ریزگنیشن ہو جاتے ہیں تو پھر تو ایک منی قسم کی مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے جس میں پھر پی ٹی آئی کے چانسز ہیں کہ جو سیٹیں خالی ہوں گی اس میں سیٹیں وہ اور بھی لے جائیں گے. تو آپ کے نزدیک یہ پی ڈی ایم کے جو آپ کو سرپرائز ایلیمنٹس لگ رہے ہیں، کبھی ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی میں بتاتا ہوں، ایک تو دورانی صاحب نے کوئی نہ کوئی رول تو پلے کیا ہے، نمبر ایک. نمبر ٹو یہ انٹرنیشنل فورسز نے جو کہ سامنے چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، رول بالکل انہوں نے پلے کیا ہے. خاقان عباسی صاحب جو ہیں یہ ابھی وائے لنڈن آئے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا تھا چاہے بے شک وہ ڈینائی کریں کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، لیکن جب وہ جا رہے تھے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ واشنگٹن تو بہانہ ہے، لنڈن جو ہے وہ ان کا نشانہ ہے. اور وہاں پہ ضرور کی بات چیت ہوئی ہے. اور شاید دیکھیں شاید خاقان عباسی صاحب ایک ماڈریٹ آدمی ہے، اور باقی بھی یہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے سارے ماڈریٹ لوگ ہیں. اتنے وہ دے آر ناٹ ویری ہیپی ود دا نیریٹو جو کہ نواز شریف نے شروع میں اور مریم نواز صاحبہ نے نیریٹو دیا تھا آف ٹارگیٹنگ دا ملٹری بائی نیم وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ نیریٹو ٹون ڈاؤن ہو گیا بالکل. ایون مریم نواز کا وہ نیریٹو وہی تو ٹون ڈاؤن کی وجہ بتائیے نا، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں. there is pressure from inside the party by the sane elements, the sober elements. ٹھیک ہے، پریشر انسائڈ دا پارٹی، انٹرنیشنل فورسز، اینڈ تھرڈ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ دورانی صاحب کو لے لیں، شیخ خاقہ اور سی میں بھی he is also got and told that کہ میاں صاحب بس جانے دیں، we have to ہم نے تو آگے چلیں میرے دوسرے دیگر مہمان اس کو کس طرح سے اس پر تجزیہ کرتے ہیں. میں چھوٹی سی بریک لے لوں. ایک بات کچھ کہہ دوں، آپ نے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں بالکل آئی اگری کہ فورن فنڈنگ کیس اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے، انڈسٹری ڈیلے کیا جا رہا ہے، جو بھی اٹ شوڈ کم آؤٹ. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ ان کے پاس کچھ چیزیں بتائیں گے تو یہاں پہ بڑی دنیا ہے جو یہ بتائے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا افغان جہاد آنورڈ فرام گلف کنٹریز کون کون سے ممالک تھے، کتنا پیسہ آتا تھا، کتنے اربوں روپے ان کے پاس آئے، اور کیسے اسلام آباد کا وہ گھر آیا کن پیسوں سے، جو کہ حامد میر کے پروگرام نے کہا کہ میرے دوستوں نے مجھے یہ دیا تھا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے کہ ایک رد عمل تو حکومت ہر چیز پر دیتی ہی ہے اور ترجمان بتاتے ہیں کہ کس کے اساسے کہاں پر ہیں. مولانا صاحب کے بھی بتائیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ڈس اپوائنٹ واقعی پی ڈی ایم نے کیا، چینج آف اسٹریٹجی کی وجہ کیا ہے، دورانی صاحب کے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کام آ رہی ہے، یا کوئی سینر ایلیمنٹس ان نون لیگ جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں. بریک کے بعد پوچھیں گے عمار سے اور افتخار صاحب سے.
ہمارے ساتھ ہیں عمار مسعود صاحب، افتخار احمد صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. پی ٹی ایم میں وہ بات نہیں دوسرے مرحلے میں، اس کی وجہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے کوئی مثبت نتائج ہیں. عمار آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ بھی کچھ دن سے کافی خاموش ہیں. دیکھیے کل جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی لورا لائی کے جلسے میں، پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا وہ پشتوں میں کی اور وہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آئی، اور الحمدللہ ہمارا میڈیا تو اس طرح کے کام کرتا ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ بات پک نہیں کی. انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے اور اس کے بعد یہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے من مانیاں کریں گے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم انہیں وہاں لے کر جائیں گے جہاں پر ان کا کوئی بس نہیں چل سکے گا. ووٹ عوام کی امانت ہے اور یہ ملک عوام کا ہے اور ان کی مرضی سے چلنا چاہیے، چند افراد کی مرضی سے نہیں. یہ اس کلپ کا بریف ترجمہ ہے جو مولانا صاحب نے کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو استعفے دینے کی بات تھی وہ شاید ابھی نہ ہو. ہم نے پہلے آپ کے پروگراموں میں کئی دفعہ ذکر کیا اور میں نے لکھا بھی کہ یہ تو بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ حکومت تھوڑے عرصے کی مہمان ہے، جائے گی کس طرح. اس کے 3 طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو استعفے دیے جا سکتے تھے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا تھا، اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہو سکتا تھا. اور اس کے ساتھ لانگ مارچ اگر ہوگا تو وہ فورن فنڈنگ کیس میں جیسے دوسرے احباب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ذرا پیش رفت ہوگی. فورن فنڈنگ کیس پہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے صرف حکومت نہیں جائے گی، پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل طور پر بین ہو جائے گی، کیونکہ ایسی جماعتیں جو اسرائیل اور انڈیا کی فنڈنگ سے چل رہی ہوں ان کی پاکستان میں چلنے کی اجازت نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن اگر یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر تو سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور انیویٹیبلی ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی اب کوئی گنجائش رہی ہے، اس لیے، اور یہ میں مانتا ہوں کہ ہمیشہ سے ٹریک ٹو ضرور چلتا تھا، لیکن راستے خود بند کر دیے گئے ہیں. اور دیکھیے میں نے جو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کی کہ 500 لوگ بھی بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے بھی جن لوگوں کے پاس آئینی حق نہیں ہوتا نا، ان سے بھی وہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں. پی ڈی ایم کے جلسے میں، ہر جلسے میں آپ یہ دیکھ لیجئے، ہر مقرر آ کر یہ ضرور کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ، ہمارا جھگڑا عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ان قوتوں کے ساتھ ہے جو عمران خان کو لائے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو ڈبو دیا ہے، جنہوں نے اس ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. نہیں تو عمار، وہ لیکن اب بہت ٹون ڈاؤن ہوا ہے. معذرت کے ساتھ میں اس سے اس لیے اختلاف کروں گی کیونکہ اب ٹارگٹ عمران خان صاحب، ان کی پرفارمنس، ان کو کچھ نہیں آتا، یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، یہ سب کچھ ہے. اور وہ جو ایکسٹریم پوزیشن انیشلی لی گئی تھی اس میں بہت حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ واٹر ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے. اس میں صرف ایک فرق آیا ہے، اس میں ایک فرق آیا ہے کہ نام نہیں لیے جا رہے، باقی تو ساری باتیں وہی ہیں. باقی تو آپ مولانا فضل الرحمان کی تقریر سن لیجئے، کل اچکزئی صاحب کی تقریر سن لیجئے، ساری اچکزئی صاحب ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. میں ذرا افتخار صاحب سے بھی اسی پر ایڈ کروا لوں. اچکزئی صاحب ہوں، افتخار صاحب، مولانا فضل الرحمان ہوں، ان دونوں کو تو میں اس طرح سے ریڈ کر رہی ہوں کہ یہ کہیں پیچھے نہیں ہٹیں اس پورے معاملے میں جب سے پی ڈی ایم معرض وجود میں آیا ہے. لیکن دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑا کیلکولیٹڈ بولتے ہیں اور خان صاحب کی حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں اور یہ معنی خیز ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بار بار عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ، اور کل شہزاد اکبر بھی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ہر دور میں این آر او لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، ڈیل کر لیتی ہے. دیکھیں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، اور ہر پارٹی کو، ہر اتحاد کو اپنی سیاست خود کرنے کا حق ہے. اور جو یہ چینج ہم محسوس کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا رول آصف زرداری کا ہے. آصف زرداری ایک ایسی کھیل کھیل رہے ہیں جس میں کم سے کم نقصان ہو، اور وہ یہی ہے. اور کہ ہم اگر باہر چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ خوف آصف زرداری کو ہے کہ 18ویں ترمیم وہ ختم کر دیا جائے گا اگر یہ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے.
اور اس کے خاتمے کا سب سے نقصان چھوٹے صوبوں کو ہوگا، بلوچستان کو، سندھ کو، خیبر پختونخوا والے تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اور بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس کے آئین ترمیم کو ختم کرنے میں عمران خان کو کے دوستوں کا مفاد ہے، کیونکہ یہ پیسوں کا مسئلہ ہے کہ جو پیسے ہیں ٹیکس سے اکٹھے کیے گئے، ان کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ اس پہ اس سے خوش نہیں ہیں. اور خود پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مجھے 18ویں ترمیم کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتی. اب خود سوچیں کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جو حلف لیا ہے اس نے آئین کا، اور 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ جانتے نہیں. تو کیا یہ مناسب رویہ ہے جمہوریت کے حوالے سے یا آئین کے حوالے سے؟ افتخار صاحب، یہ ایک چیز ضرور اس میں ایڈ کر دیجیے گا، بعض سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری ٹاسک ہے جو عمران خان صاحب سے لی جائے گی. تو اب آپ نے میرے سوال کے جواب میں خود ہی ایک بہت اچھی بات کہہ کے یہ کہہ دیا کہ جن کا نام نہیں لیا جا رہا، میں بتاؤں اصل میں ان کا نام لیا جاتا ہے بغیر ان کا نام لیے. کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. جی، اچھا، اس لیے کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. 18ویں ترمیم کا خاتمہ جو چاہتے ہیں آپ نے ان کی نشاندہی کر دی، اور آصف زرداری 18ویں ترمیم کو بچانے کے لیے اس نے ساری کی ساری اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی، اور میں سمجھتا ہوں صحیح کیا. اور اگر آپ ان کا ویسے جو اعلامیہ تھا پہلے دن کا جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی، تو اس کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا تھا کہ ہم اسمبلیوں کو بھی استعمال کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، ریلیز نکالیں گے، مارچ کریں گے، استعفے دیں گے. اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی استعمال کریں گے. استعمال نہیں کریں گے مگر پارلیمنٹ میں بھی کوشش کریں گے کہ یہ بات ہو. پی ڈی ایم سے مجھے صرف ایک اختلاف ہے کہ اس کے نعرے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کہیں پر نہیں ہوں. میں سے مراد عوام ہے، عوام کہیں نہیں ہے. میرے مسائل کے حل کے لیے وہ بات نہیں کرتے ہیں، نہ ہی میرے مسائل کا تذکرہ تفصیل سے کرتے ہیں. سرسری بات کر جاتے ہیں مہنگائی کی، لیکن اور جو ہمارے ایشوز ہیں ان پہ وہ بات نہیں کرتے، حالانکہ انہیں کرنی چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم والے اگر اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کے جو 10 اہم مسائل ہیں ان کا ان کے پاس حل کیا ہے، کیونکہ جو تو عمران خان کے پاس حل تھا وہ میں دیکھ رہا ہوں. بالکل صحیح. تو افتخار صاحب نے جو آپ نے بات کہی، افتخار صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، کیونکہ نون لیگ کی خاموشی، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے اس پر میں چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب کامنٹ کر دیں، کیونکہ یہ جو کم سے کم نقصان ہو والی اسٹریٹجی پہ جو تجزیہ کیا ہے افتخار صاحب نے. اب حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی دفاعی تجزیہ کار آتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف اب ایک بڑا ریزنیبل رویہ رکھتے ہیں، لیکن نون لیگ کی طرف نہیں. دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ نے جو بات کی وہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی یا پی ایم ایل کے ساتھ کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے پاکستان میں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایون اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا جھگڑا سارا ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب نے جو اس طرح کا نیریٹو شروع کیا تھا، اس سے ظاہری بات ہے کہ بہت غصہ اور یہ تمام ریئیکشن آئے. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، اپنا زرداری فیملی کا تعلق ہے، اگین بالکل جس طرح کی زبان نواز شریف و مریم نواز نے استعمال کی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ زرداری صاحب نے ایک دفعہ وہ اینٹ ٹریٹ بجانے والی بات کی تھی، اس کے بعد کبھی انہوں نے ایسی ڈائریکٹ بات چیت کی ہٹ نہیں کیا ہے، نہ کبھی بلاول نے. بلاول اوبیسلی نیو ان پالیٹکس کی تو آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ممبر آف دا پارلیمنٹ، لیکن بلاول بھی اس ایکسٹریم تک نہیں گیا. تو لہٰذا اس کے اور پھر آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کے لوگ جو لیڈر ہیں جب وہ آتے ہیں ٹاک شو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنڈی جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اٹ از گوئنگ ٹو بی اسلام آباد. اور پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. اچھا جی، اب میں 18ویں ترمیم کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی نہیں ہے، 18ویں ترمیم کو سب ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میرے جیسا آدمی جس کی زیادہ اتنی نالج نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ایجوکیشن کو ڈیوالو کیا گیا ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں، لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ سینٹر جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہو گیا فائنینشلی، پروونسز آر اوور فلوئنگ ود منی. سپریم کورٹ اور کئی دفعہ انہوں نے کہا بھی ہے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، جہاں سے زیادہ 18ویں ترمیم کی بات آتی ہے کہ جناب وہاں پہ
पब्लिक मनी जो है उसका बड़ी जबरदस्त उसका वहाँ पे नुकसान हुआ। लुबिल, अब बात ये है कि सेंटर में पैसे कम हो जाते हैं, सूबों के पास ज्यादा चले जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और वो पैसा किधर जाता है? वो पैसा चले जाता है न्यूयॉर्क में, म्यूनिख में। नहीं यार नहीं, तो फिर आप मुझे एक बात बताएं जी, ये परसेप्शन है। बात सुने नादिया जी जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इफ्तिखार साहब इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर अमार से भी लेंगे। जी इफ्तिखार साहब। नादिया, ये मुनासिब नहीं है हम 18वीं तरमीम पर इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट दें, ये गलत है। 18वीं तरमीम आईने पाकिस्तान का हिस्सा है, वो सूबाई हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और जो आइन में गारंटीज थी उनके मुताबिक है, और प्रोविजनल ऑटोनॉमी का जो मुतालबा तमाम सूबों में होता रहा, उसको मुकम्मल करने के लिए ये तरमीम बहुत ज़रूरी थी। अब वो पैसे कैसे खर्चते हैं, ये आपको कराची के पैसे तो खर्च होने की बहुत दुख है मेरे दोस्त, जो पंजाब में पैसे खर्च हो रहे हैं 1 खरब रुपया एक इलाके में खर्च हो रहा है, उस पर आपको दुख नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जब एंटी करप्शन के इदारे मौजूद हैं, जब नैब मौजूद है, जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज मौजूद हैं, तो हमें इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट एक पार्टी के बारे में नहीं देनी चाहिए, इससे तो हम बायस हो जाते हैं। सही। मेरे नजदीक NFC अवार्ड जो है वो सबके लिए है, KP के लिए भी है, बलूचिस्तान के लिए भी है, सिंध के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है। तो 18वीं तरमीम में आपकी ये बात दुरुस्त है। देखें, जो बात छुपी है वो आपने अच्छे तरीके से कह दी है कि वफाक के पास पैसे कम हो जाते हैं, और वफाक को पैसे कम क्यों होते हैं और वफाक पैसे कहाँ देता है, ये एक वो डिबेट है जिससे अभी तक इज्तनाब किया जा रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इस डिबेट को नहीं चलने दिया जाता, और जो चलाने की कोशिश करे उसके खिलाफ बहुत अच्छे अल्फाजात इस्तेमाल किए जाते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे और सरकारी सतह पे भी। तो मेरा ख्याल है हम इस डिबेट को ऐसे ना ले जाएं, जो सवाल है उसी पे चले। PDM, मौजूदा हुकूमत, उनकी कारकर्दगी, ठीक है ना। जब वफाक के पैसों की बात करेंगे तो फिर वफाक को जवाब देना पड़ेगा वो पैसे कहाँ खर्चती है और कितना खर्चती है, और किन मकासद के लिए खर्चती है और क्यों खर्चती है। ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने उठा दिया। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर अमार इसके ऊपर कमेंट करेंगे। और जाहिर है कि सेनेट इलेक्शंस में जैसे कि कह दिया है PMLN ने भी कि वो हिस्सा लेगी, पीपल्स पार्टी भी, और PDM के प्लेटफॉर्म से इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी की जाएगी, और इसका मकसद यही है कि वो सिस्टम से बाहर नहीं रहना चाहते। ये सियासी जमातों ने माजी की गलतियों से भी सीखा है। अब जो स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है हमें टोन डाउन लगता है। इफ्तिखार साहब कहते हैं कि उनको इख्तलाफ ये है कि अवाम की ज्यादा बातें नहीं की गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PDM का एहतजाज, ये अब आगे जाकर कहां रुकता नजर आ रहा है, ये सबसे अहम सवाल है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अमार से कहेंगे इस पर तज्जिया करें। वेलकम बैक। बात 18वीं तरमीम तक आ गई, लेकिन बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अमार, आपने पिछले मेरे जब आपसे सवाल कर रही थी आपने बताया नहीं, इफ्तिखार साहब ने तो बता दिया कि क्या वजह है कि वो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा जरदारी साहब क्यों कम से कम नुकसान चाहते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस नहीं किया कि मरियम नवाज साहिबा भी बहुत खामोश हैं? सियालकोट के जो डिवीज़न के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद वो ज़ाहिर मालाकंड नहीं गई, लोरालाई नहीं गई, और कुछ अपने ट्विटर पर भी खामोश हैं। तो मायने खेस तो समझा जाएगा इस पर। शुरू से आज तक कायम है, और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो हमारे दिफाई तज्जियाकार हैं, आई एम नॉट मेंशनिंग ब्रिगेडियर साहब इन पर्टिकुलर, कि वो जो है आजकल पीपल्स पार्टी से बहुत खुश है, क्योंकि जिस शिद्दत से PDM चली थी और जिस तरह नाम, उसमें मेरे सामने आसिफ जरदारी ने एक अच्छा किरदार अदा किया है, और उन्होंने जो इस सिस्टम को चलते रहने की कोशिश की है और जिस तरह 18वीं तरमीम को बचाया है, ये बहरहाल बहुत मुस्तहसन बातें हैं, इनकी तारीफ करनी चाहिए। और अगर इमरान खान इतने बड़े यू टर्न ले सकते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं और बड़े सख्त अताब में और अजाब में हैं, अगर वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चेंज कर लेती हैं तो कोई इसमें हरज की बात नहीं है, वहां पे भी कोई सेन गुफ्तगू हो सकती है। तो मुस्तकबिल तारीख नहीं है, आप नहीं देख रहे मुस्तकबिल तारीख PDM का? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। ये तो 2-3 महीने में आपको नादिया पता चल जाएगा। आप मेरे ख्याल में अब तो बात सब पर वाज़ेह हो गई है कि ये हुकूमत अब नहीं चल सकती ना, और
जिस तरह अब मतलब देखें ना, इस तरह का मीडिया भी नहीं चल सकता। अभी जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जिन 2 लोगों का नाम लिया है कि वो बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनका नाम हम नहीं कह सकते। तो ये बड़ा फेक सा सारा सिस्टम है। यानी हम सब लोगों को सारी बात पता है और हम सारे लोग मुख्तलिफ बहानों से, तरीकों से, करीनों से उस असल बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब ने भी जो बात की है वो जो बजट के हवाले से, वो बड़ी वाज़ेह सी बात है। किसी मुल्क में उसके ऊपर बात करने पे कोई पाबंदी नहीं है, सीधी सी बात है। 18वीं तरमीम से मसला क्या है, हमारा डिफेंस बजट कम हो जाता है, बाकी सूबों पैसे सूबों के पास चले जाते हैं, इतनी सी बात है। तालीम की किसी को इतनी फिक्र नहीं है। तालीम की फिक्र होती तो 3 दफा माशाल्लाह लगा पूरा मुल्क तालीम याफ्ता हो जाना चाहिए था, हजारों यूनिवर्सिटियां बनी होनी चाहिए थी, नहीं बनी ना, आपको पता ही है। तो ये तो सारी सिचुएशन हम सबको पता है। हम सारे कोशिश कर रहे हैं इस अमल में, मीडिया के तमाम दोस्त, तमाम सहाफ़ी के किसी तरह इमरान खान की कारकर्दगी पर बात की जाए, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान की कारकर्दगी नहीं है भाई, ये इमरान खान की कारकर्दगी नहीं है। मैं आपको बड़े वसूख से बता चुका हूं कि वफाकी वज़रा तब्दील हो जाते हैं, इमरान खान को नहीं पता होता। तो ये उनकी कारकर्दगी नहीं है, ये उन लोगों की कारकर्दगी है। जब मईशत 5.8 पे थी तो वो सेमिनार करा के कंसर्न जाहिर किया करते थे कि मईशत की हालत बहुत बुरी है, और अब उन्हें साफ सूंघा हुआ है। अब उन्हें मईशत की बर्बादी की कोई परवाह नहीं है। अब पाकिस्तान की साख की, इज्जत की, मईशत की, गरीब आदमी के दुख नहीं नजर आ रहे। ठीक है, तो आप जिस तरफ मसला तो बड़ा, हाँ, आपने जिस तरफ इशारा किया है, मैं ब्रिगेडियर साहब जरा इसमें ऐड कर दीजिए। आप हमेशा ये कहते हैं, मेरे ही शोज में कहते आए हैं कि कभी भी राब्ते बंद नहीं होते, राब्ते हर वक्त होते हैं, एज वी स्पीक हो रहे होते हैं, इस वक्त भी हो रहे होंगे, ये आपके वर्ड्स हैं। लेकिन जब DGISPR रद्द करते हैं कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं है, तो अब आप अग्री करते हैं? देखें, वो DGISPR ने जो कहा है मैं उसको चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ। मेरा तो अपना परसेप्शन है कि पाकिस्तान में कभी भी जो रवाबित हैं बिटवीन दी, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज हो, बिटवीन द गवर्नमेंट, विद इन द गवर्नमेंट एंड दी अदर पार्टी, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तरीका जो है ना, उसका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। ये नहीं है कि आप ये देखेंगे कि जनाब ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म बैठे हैं और वो जनाब डायरेक्टली बात कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं होता है। ट्रैक 2 हो सकता है। देखा, track to, there are so many ways of communicating decently and communicating which is good, होनी चाहिए ना कम्युनिकेशन। हाँ, तो ये तो होते हैं, कम्युनिकेशन दोस्त कभी बंद नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल आप मुझे बताएं, जब जुबैर साहब आए थे, तो जुबैर साहब जो आए थे कहते तो वो ये ना कि मैं प्राइवेटली आया था अपना आर्मी चीफ साहब से, हमारे पुराने खानदानी मरासिम उनके साथ, लेकिन कोई ना कोई तो वसीला तो बना होगा ना, कोई ना कोई तो बहाना बना होगा जिसके तहत आए। उन्होंने कई घंटे उन्होंने एडमिट किया वो आए। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट यहाँ बात करना चाहता हूँ। देखें, जब 18th अमेंडमेंट की बात आती है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट कि डिफेंस बजट पे पाकिस्तान में बहुत डिबेट हुआ है। पिछले 2 साल से आपने देखा है कि जो डिफेंस बजट है वो तो फ्रीज हुआ है। सो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द डिफेंस बजट, वो तो वॉलंटरीली फौज ने कहा जी आप इसको फ्रीज कर दें। और क्या हो रहा है, मैं आपको पता 55 to 60% आपकी फॉरेन डेट सर्विसिंग है, बाकी सूबों को भी पैसे जाने और फेडरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उनके पास पैसे चाहिए। तो एक क्रंच तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना महसूस करती है। दूसरी जो मैं बात ये कहूँगा कि मुझे ये नजर आ रहा है कि देखें, अवाम की नज़र में PDM जो है ना, उनका इमेज बहुत ख़राब हुआ है इन द सेंस, क्योंकि अवाम को जिस तरह इन्होंने एक किस्म का वो लारा दिया था और अवाम में खास एक तवक्कुआत पैदा की थी, एक्सपेक्टेशन में कि पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं, और जिस तरह ये झाग की तरह बैठ गए हैं हर चीज के ऊपर। तो अब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, PTI भी पार्लियामेंट में आ गई थी 2014 में, इवेंचुअली वो 35 MNA जो PTI के थे, ये भी जब ठीक है, इफ्तिखार साहब से भी जरा इस पर मैं ले लेती हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में आके लेके आए बेशक नो कॉन्फिडेंस वोट, जमहूरी तरीके से बातचीत करें, नो इशू, लेकिन नहीं सर, आप हमेशा कहते थे कि डील हो जाती है। आप देखिएगा कि अभी मरियम नवाज साहिबा भी चली जाएंगी, जरदारी साहब भी मुल्क से चले जाएंगे, तो अब वो डील के कोई इम्कानात नहीं है। देखिए, वी डोंट नो शायद खाकान अब्बासी अभी लंदन से होके आए हैं, वो क्या मैसेज लेके आए हैं भाई? वो तो नवाज शरीफ का मैसेज लाए होंगे ना, और किसका लाए होंगे? प्रिंस चार्ल्स का थोड़ी लाए होंगे।
اور کیا میسج انہوں نے کنوے کیا. اس کے بعد تو بالکل ہی مریم نواز صاحبہ چپ کر کے بیٹھ گئی ہیں. اپنا 31 جنوری کو تو انہوں نے کہا تھا اگر عمران خان ریزائن نہیں کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. 31 جنوری میں بھی ابھی 15 دن رہتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. سو دیکھیں گے سارا پبلک کنزمپشن کے لیے میرے آپ کے لیے ہے. اندر کے خانے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اندر کے خانے خود کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, مریم نواز نے, کہ ہم آپ کو جو اندر کی باتیں وہ تو نہیں آپ ٹھیک ہے. اندر کے خانوں میں کیا ہو رہا ہے, محمد علی درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا جنہوں نے ذکر کیا, ملاقاتیں کی, کچھ ملاقاتیں سامنے آئیں. میں آپ سے جانا چاہوں گی درانی صاحب, بہت شکریہ. ہم پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج حکومت کی ایک گھبراہٹ الیکشن کمیشن کے باہر جو احتجاج ہونا ہے 19 جنوری کو, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور رابطے تو چلے کہیں نہیں ہو رہے, وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی رد کر دیا ہے, لیکن آپ کی جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے وہ اب نتائج سامنے لے کر آ رہی ہے, جس میں پی ڈی ایم کا تھوڑا طریقہ واردات میں کہوں گی ذرا تبدیل ہو گیا ہے, الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں, کہیں خاموشی ہے, یا ابھی آپ سمجھتے ہیں it's too early to say؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دیکھیں ایک بات جو مثبت ہے جس میں میں تو بالکل خود کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا, میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ میڈیا نے جب 25 سے جب سے ہم نے ڈائیلاگ کی بات شروع کی, جب سے ہم نے ٹکراؤ کے بجائے افہام و تفہیم کی بات شروع کی, اس نے پبلک پریشر ایک ماؤنٹ کیا ہے حکومت کی سائڈ کے اوپر بھی اور اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر بھی, کہ بھئی ایشوز کو ریزالو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تو بات چیت ہوتی ہے. اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو کیسے مسئلے حل ہوں گے, اور اس کا افیکٹ. دوسری بات ہم نے یہ بھی کہی تھی کہ یہ الفاظ کی شدت جو ہے وہ کاپی رائٹرز آگ لکھتے ہیں اور وہ آگ سب طرف سے برسائی جاتی ہے. اس میں بھی آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت جو ہے اس شدت میں ایک کمی آئی ہے. استعفوں کا معاملہ جو تھا وہ بالکل برہنہ تلواروں کی طرح لٹک رہا تھا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہتری کی کہ ایک وہ آیا. اب جو لانگ مارچ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی ایک سپیس ملی ہے حکومت کو بھی, اپوزیشن کو بھی اور عوام کو بھی, کہ وہ پارلیمنٹ سے روٹ کریں اپنی موومنٹ کو. اب یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم ہے کہ ایشوز کو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ بلڈنگ از ناٹ ا پراپرٹی آف گورنمنٹ, یہ تو سب کی ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ وہاں جا کے اپنا آفس بنائے اور وہاں سے آپریٹ کرے, اور اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ میکسیمم فیسیلیٹیشن کرے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ کی طرف لانے. اور میں تو جس ٹریک ٹو ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں, میں تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک نیا نام دیا جائے کہ ڈائیلاگ فار ڈیموکریسی میں کنورٹ کیا جائے اس ڈائیلاگ کو. ڈائیلاگ فار انٹرسٹ, ڈائیلاگ فار پرسنل انٹرسٹ, ڈائیلاگ فار پارٹی انٹرسٹ سے آگے بڑھتے ہوئے, ذاتی مفادات سے آگے بڑھتے ہوئے ہم جمہوریت کے لیے سوچیں اور جمہوریت کے لیے گفتگو کریں, اور آئندہ کی مضبوط جمہوریت کے لیے اپنے مشورے اور اپنی ڈیمانڈز پیش کریں. درانی صاحب, کبھی بھی ڈائیلاگ میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہوتا. اگر میں بالکل کلیئر کٹ سوال کروں, اپوزیشن جو ہے ظاہر ہے ان کی تو ایک شکایتیں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے, تو اس میں کیا ان کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو گلے شکوے ہیں وہ سیٹل ہونے تو ہیں. دیکھیں کوئی بھی اگر گلا ہے, کوئی شکوہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ اسٹیبلشمنٹ فوج کا نام ہے, اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کا نام ہے, اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کا نام ہے. مطلب پورا ایک ادارہ جاتی نظام ہوتا ہے جو سب سروینٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھیں سب کی جان طوطے میں ہوتی ہے اور طوطا حکومت ہوتی ہے. اگر آپ نے یا طوطا پارلیمنٹ ہوتی ہے یا طوطا حکومت ہوتی ہے, کہ اگر آپ نے کسی کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو آپ حکومت کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ جا کے دیکھیں جی, اگر آج کوئی فرد اٹھ کے ڈائریکٹ جو ہے جوڈیشری پہ اٹیک شروع کر, اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن ہوئے, سب نے ڈیمانڈ کی کہ جوڈیشری کو ہونا چاہیے اس کے اختیار میں. جب جوڈیشری آئی تو پھر اگلے دن آپ نے کہہ دیا آر او انتخابات تھے. پھر آگے مہم چلی, سب نے کہا جی فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے, پھر فوج نے کیا, پھر آپ نے کہا جی سلیکٹڈ تھے. بات اصل میں یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کو اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے تو عوام کو امپاور کرنا ہوگا. میں نے اب تجویز دی ہے, آپ اس کو کوئی چیلنج کر کے دکھائے کہ انتخابات فیئر اینڈ فری کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قومی, صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک ہی دن کرائیں. میں دیکھتا ہوں کون اس میں دھاندلی کر کے دکھاتا ہے. آپ پبلک کی امپاورمنٹ کا, آپ الیکٹیبلز کے الیکشن تو شوق سے کرا دیتے ہیں, لیکن جہاں پبلک کی امپاورمنٹ کی بات آتی ہے, جہاں پبلک کی انوالومنٹ کی
की बात आती है वो इंतखाबात आप कराते नहीं है, सही, और वो हुकूमतें ही नहीं कराती। आपसे जरा तफसीली नशिस्त रखेंगे क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। आखिर में ये बता दें, आपने कहा हुकूमत को टाइट करने की जरूरत है, कौन करेगा हुकूमत को टाइट? ये ऑपोजिशन करेगी, कौन करेगा? देखिए मेरा मतलब ये है कि अपोजिशन को बजाय एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी जगहों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, उन्हें चाहिए कि जो डिमांड करनी है वो हुकूमत से करे, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो फौज या एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपने के बजाय डायरेक्ट अपोजिशन को फेस करें और पब्लिक इश्यूज के ऊपर बात करें। और मैंने तो कहा मैं एजेंडा सेट हम कर देते हैं, आप बैठ के डायलॉग करें और मीडिया आए में करें, पब्लिक को पता चले कि कौन एनआरओ मांग रहा है और कौन सेंस बोल रहा है और कौन नॉनसेंस। मजीद अहम मुलाकातें भी अभी करने को हैं दुरानी साहब? मुलाकातें तो जी एक चलता हुआ अमल है और खामोशी से, इसीलिए मेरा कोई उसके ऊपर मैं कहीं कोई कैपिटलाइज नहीं करना चाहता, ना मैं जिक्र करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर जरा लोअर हो और बेटर सेंस प्रिवेल करे और पार्लियामेंट चले, आइन बालादस्त हो और जमहूरी अमल को मजबूती, तसलसल और आवाम की एम्पावरमेंट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। आप तीनों के तज्जिए और दुरानी साहब की गुफ्तगू आप सब लोगों ने सुन ली। देखना है कि मौलाना फजल रहमान से दोबारा मुलाकात करते हैं दुरानी साहब या नहीं। अगर वो हुआ तो काफ़ी अहम उसके कॉनोटेशंस होंगे। बहरहाल इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, देखते हैं आगे सियासत में क्या क्या होता है, किस तरह से हुकूमत इस वक्त अपोजिशन को, क्योंकि ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा 19 जनवरी के लिए, तभी ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की थी। पीडीएम की स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है, ये मेरे सारे मेहमान समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इनका मुस्तकबिल ताबनाक है या तारीख। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।